السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی۔ کیا آپ سب ایکسائٹڈ ہیں سٹوری سننے کے لیے؟ انشاءاللہ یہ سٹوری ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پروفٹ ہیں، جن کا لقب ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کی کوالٹیز کی وجہ سے پیارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو فالو کرتے تھے۔ اور جب وہ پیدا ہوئے تھے، ہم نے پڑھا تھا نا، تو انہوں نے اپنے رب کی پہچان کی تھی، بتوں کو توڑا تھا اور اپنے حقیقی رب کو پہچانا تھا، اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا، یاد آیا آپ کو؟ اور لوگوں کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ کو اپنے رب کی پہچان کرنی ہے، حقیقی رب کی۔ یہ بت ہمارے رب نہیں ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ سورج چاند جس نے بنایا ہے، پوری کائنات جس نے بنائی ہے، جو رب کہلانے کا حقدار ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ پیارے بچوں، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب بھی انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا کہ اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا تھا ان کے ایمان اور توکل کی وجہ سے۔ تو آج ہم جانتے ہیں سٹوری میں کہ آگے کیا ہوا، اور اللہ کا گھر کب اور کیسے بنا، کس نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ خاص کام خاص بندے سے لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے۔ پیارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ آئیں۔ اب پیارے بچوں، یہ ایک بہت مشکل امتحان تھا، ٹیسٹ تھا۔ آپ سوچیں کہ ان کے بہت پیارے سے بیٹے اور ان کی فیملی نے ان سے دور ہونا تھا، اور وہ بھی صحرا میں چھوڑ کے آنا تھا، جہاں نہ لوگ، نہ پانی، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ کوئی شاپ تھی، نہ کوئی انسان تھا، دور دور تک کچھ نہ تھا۔ کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ہر حکم پہ راضی رہے، اور ان کو اللہ پہ بہت توکل تھا۔ جنہوں نے اس آگ میں جانے سے پہلے نہ سوچا، تو پھر کیا وہ سوال جواب کرتے اس وقت اللہ تعالیٰ سے؟ اور انہوں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی۔ اصل میں ان کا جو ایمان کا لیول تھا اور جو توکل تھا، وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ ان کے دل کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح کوئی نقصان تو ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا ٹیسٹ تھا دراصل، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے الحمدللہ۔ ان کا مقام بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی رکھا ہے الحمدللہ۔ جب انہوں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی، تو ان کی جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ نے انہیں کبھی ضائع بھی نہیں کیا۔ یہ ایک جگہ تھی جو آباد ہونے والی تھی، جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہونے والا تھا، لیکن اس بات سے ابھی وہ دونوں بے خبر تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا نا۔ لیکن آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بتایا بھی نہیں تھا۔ یہ تو ٹیسٹ تھا ان کا۔ اب آپ سوچیں پیارے بچوں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تو ڈر لگ رہا ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ۔ پہلے تو ان کے پاس ایک کھجور کی پوٹلی اور تھوڑا سا پانی تھا، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم۔ اب رات بھی آتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور آس پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کو اللہ پہ پورا توکل تھا۔ ایک چھوٹا بچہ بھی ان کی گود میں تھا، نہ تکیا، نہ بستر، اور تیز دھوپ، پتھر اور ریت۔ اب کیا کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کام ان سے لینا تھا، اور اللہ ہی بہتر جانتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بہت رو رہے تھے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان تھیں، تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹ رہی تھیں، بھاگ رہی تھیں، اور کہہ رہی تھیں کوئی ہے، کوئی ہے۔ انہیں معلوم تھا پیارے بچوں کہ کوئی انسان نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ ہے،
جو سب دیکھ رہا ہے۔ جب سب وہ مروہ کے قریب پہنچی، دو پہاڑیوں کے نام ہے صفا اور مروہ۔ اچھا، آپ کو میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی۔ جب وہ سب مروہ کے قریب پہنچی تو انہیں پانی کی آواز آئی، اور یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے اس جگہ سے نکل آیا تھا، چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ تو کس قدر خوش ہوئیں، ان کو تو جیسے زندگی مل گئی ہو۔ اور اللہ نے وہاں سے جو چشمہ جاری کر دیا، جسے ہم کیا کہتے ہیں، زم زم، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے